کہتے ہیں محبت کے لیے سنو، محبت کی ایک تعویذ سنو، محبت کے لیے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ، سنو، بسم اللہ پسر محمد، نعوذ باللہ، بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ پسر محمد، ہاتھ تیل منہ چکنا، بیٹھوں سر ڈھاؤں تھک باندھوں، ٹھاکر باندھوں سگرا گاؤں، میرا جمن جتی یوں کہیں منموہن میرا ناؤ بحق لا الہ الا اللہ۔ یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ یہ ہمارے بر صغیر کے وہ چوٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اسی کتاب کے صفحہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 17 پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ بخدا آج کے اس دور میں اطاعت، آج کے اس دور میں نجات موقوف ہے، نجات موقوف ہے کس پر؟ میری اتباع اور میری پیروی پر۔ یعنی یہ دیکھیں، نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ بخدا میں قسم کہتا ہوں، بقسم کہتا ہوں، آپ اس کی اتباع کریں گے تو کیا حشر ہوگا، سنیں، دیکھ رہے ہیں؟ یہی نہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں، بہت سارے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو 41 بار پڑھ کر عطر پر دم کرو اور اس عطر کو دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر لگا کر، اب چھوڑو آگے نہیں بتاؤں گا، فالتو میں آپ لوگ عمل کرنا ہی شروع کر دیں تو مشکل ہو جائے گی، یہ شیطانی عمل ہے، یہ ایمان اسلام کا عمل نہیں ہے، اور یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دعا جائز کیوں؟ ہمارے عجم کے لوگ ایسے ہی گھٹالے کریں گے، شرک اور خرافات اپنی زبانوں میں پھیلا کر امت کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ عربی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہ ہو، اور عربی میں ہو تو اس کا معنی بھی واضح ہو، یہ نہیں کہ علم گلم جہاں جیسے چاہے جوڑ دیں۔ تو میرے بھائیوں یہ چند علاج کے طریقے رہے۔ اب ان کو جیسا کہ میں نے بتایا ہاتھ پر پھونکنا اور جسم کے اوپر ملنا نہیں جائز، تو تانت وغیرہ یا چھڑے یا کڑے یا یہ تمام سب چیزیں کھلم کھلا یہ شرک ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے دھاگے وغیرہ باندھنا، یہ بھی تمام، چاہے وہ جو ہے دیوالی کے دھاگے ہوں یا اجمیر میں آج کل دھاگے چل رہے ہیں، ہمارے ہاں چادر ودر چڑھانے کے بعد میں مٹھائیاں گول گول سفید سفید اور دھاگے دیے جاتے ہیں۔ ہاں مسلمان، ہمارے ہاں جو کفار ہیں ہندو ہیں، ان کا ایک تیوہار آتا ہے وہ راکھی بندھن، اس میں وہ دھاگے باندھتے ہیں۔ اب مسلمان بھی دھاگے لال پیلے کر کے اپنے ہاتھوں پر باندھنے لگے، اور اجمیر کی دھرتی سے، اور ہو سکتا ہے پاکستان میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہاں سے بھی اپنا یہ سب کرنے لگے۔ یہ تمام سب شرکیہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح آسیب سے بچاؤ کے توہم کے لیے نہ جانے کیسے کیسے پلیتے ولیدے کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں تعویذوں کے اوپر اجرت وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قرآن بیچ کر کے کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری جو خرافات اور تمام سب چیزیں ہوتی ہیں میرے عزیزوں، یہ تمام سب چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ اور یہ جو نقشے پکشے آپ دیکھ رہے ہو، ایک بھائی نے ہمیں یہ بھی دیا ہے، سورہ شش اکسی دہ کے مجموعے وظائف یہ چھپی ہوئی، اس کے اندر دیکھیں سورہ یاسین کا نمبر، سورہ الفتح کا نمبر، سورہ رحمان کی یہ تعویذ اور اس کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور جناب علی اس کو یہ کرو تو یہ دیکھیں سورہ الطارق، سورہ اخلاص، سورہ ملک، سورہ نوح، سورہ مزمل، سورہ الکہف، سورہ والناس، یہ تمام سب اس کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں، اور اسے قرآن کے اس میں رکھا گیا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یہ اصلی ہے قرآن بے شک، لیکن اس کے آگے پیچھے جو ڈپلیکیٹ مال لگایا گیا ہے اور جو کفر اور شرک بھرا گیا ہے، یہ تمام سب اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہاں کہاں تک آپ کو کھود کر کے یہ تمام سب حقیقتیں بتلاؤں، اور یہ تعویذ اور گنڈے کی چیزیں جس کے اندر آج ایک امت پریشان ہے۔ میرے بھائیوں آپ کھڑے ہو اور ان پاکھنڈیوں کو ان بے نقاب کرو اور ان پاکھنڈیوں کو جھٹلاؤ اور ان کو مار بھگاؤ، یہی اس کا علاج ہے۔ ان کے پاس نہ جاؤ، ورنہ واللہ تمہارا ایمان بھی ضائع، دولت بھی ضائع، نمازیں اور عبادتیں سب ضائع۔ یہ ہے تعویذ اور گنڈے کی حقیقتیں اور ان کا شرعی حکم، یہ تمام سب چیزیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں تو شفا ہے، تو قرآن کی تعویذ لٹکائے میں کون سی مصیبت ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے شہد کے بارے میں بھی شفا فرمایا ہے، تو شہد کو بھی لٹکا کے گھومو، ہے کہ نہیں؟
بھائی شہد بھی شفا کی چیز ہے کہ نہیں، اسے بھی لٹکاؤ۔ اللہ تبارک، ارے ڈاکٹر نے اپنی کتابیں موٹی موٹی لکھی ہیں، اس کے اندر بھی شفا موجود ہے، پڑھو گے تو علاج ہوگا۔ تو ڈاکٹر کی کتابیں لٹکا کر بخار کے لیے اپنے ڈاکٹر کی جو کتابیں ہیں اپنی گردن میں لٹکاؤ، یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تمام سب چیزیں عقل نہیں آتی ان کو۔ میرے بھائیوں، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں شفا بے شک موجود ہے، لیکن اس کو اس ڈھنگ سے استعمال کیا جائے تب، جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہیں کبھی تعویذ یا گنڈے یا پلیتے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک رتی برابر بھی لکھ کر کے تعویذ اور گنڈے کے لیے استعمال کیا ہے، ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی یا اس دور کے ان ملانوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا کہ اس کو شفا ہے تو اس کو لکھ لکھ کر کے بیچو اور لکھ لکھ کر کے لٹکاؤ اور لکھ لکھ کر کے گھروں کے اندر تغرے لگاؤ۔ یہ تمام سب حرام ہے، یہ تمام سب خرافات ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں۔ بہت سارے لوگ اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، میں اس مختصر وقت میں آپ زیادہ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس میں ابھی سوال و جواب بھی ہیں۔ بہرحال یہ تمام سب چیزیں شرک میں داخل ہیں، حرام ہے کچھ چیزیں اس کے اندر شرک ہیں، اگر وہ شرکیہ الفاظ ہیں تو شرک ہیں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں تو وہ حرام ہے، کیونکہ ایک شخص قرآن کریم کی جو تعویذ بناتا ہے اور اس تعویذ کو اپنے گردن میں یا اپنے باہوں پر لٹکاتا ہے، اس قرآن کو لے کر ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کی توہین کرنا مکمل طور پر یہ بھی حرام ہے، قرآن کی کسی آیت کریمہ کی توہین کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اب بتائیں، وہ آدمی جو تعویذ باندھتا ہے یا تعویذ گردن میں لٹکاتا ہے، وہ جب حماموں میں جاتا ہے اسی طرح سے جاتا ہے، بیوی یا عورت جو بھی حمام باندھتے یا باندھتی ہیں، ہم بستری کے وقت بھی وہ تعویذ ان کے پاس رہتا ہے، اور حیض نفاس کے وقت بھی وہ تعویذ اور گنڈے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ بلکہ میں کیا کہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ مولوی اور یہ حکیم الامت اور شیخ الحدیثوں پر جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اعمال قرآنی نام دیا ہے اور اعمال شیطانی بھر بھر کر کے اس کے اندر دیا ہے اور خصوصیت بیان کی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کو رانوں پر بھی باندھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو جب ولادت ہو تو اپنے ران کے اوپر باندھ لے، اپنے کمر پہ باندھ لے یا اپنے ناف کے نیچے باندھ لے ولادت کے وقت، وہ تو بچہ بڑی آسانی سے نعوذ باللہ پیدا ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اعوذ باللہ۔ ایسی علم گلم چیزیں کہ میں ان کو کیا بیان کروں۔ لیکن مسلمان بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اسی کو پکارو، وہی شفا دینے والا ہے، اسی سے مانگو، بیٹا بیٹی رزق تو کشادگی سب کچھ اسی اللہ سے طلب کرو۔ تعویذ گنڈے پلیتے، یہ تقدیر کے منکرین، تقدیر کے اوپر بھروسہ نہ کرنے والے، یہ تمام سب کرتے ہیں، بدعتی اور مشرک لوگ کرتے ہیں۔ ان سے توبہ کرو، اور اللہ کے لیے اللہ نے جو طریقے بتلائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوا اور علاج کے طریقے بتلائے ہیں، ان دوا اور علاج کو اپناؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، امت مسلمہ میں بگڑے ہوئے احوال کی درستگی فرمائے، اور پاک پروردگار ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب میں اللہ تعالی جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک اور انہیں نمازی اور صحیح العقیدہ بنائے، اور اللہ انہیں دین کا غازی، دین کا مجاہد اور دین کا سپاہی بنائے، دین کا محافظ بنائے، اور پاک پروردگار ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ پاک پروردگار ہم سب کو نمازی بنائے اور ہماری آل اولاد کو نمازی بنائے، ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرمائے، انہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ العالمین انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ العالمین انہیں اپنے دین کے اوپر چلنے والا بنا۔ اللہ العالمین ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا، بدعقیدہ ہیں انہیں صحیح العقیدہ بنا دے۔ پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔